اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشفنا وزدنا مغفرۃ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، مسلسل 2.5 سے 3 سال ہو چکے تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ کچھ ایسا موٹیویشنل شارٹ کلپ ہو جو بچوں کے سوچ کو بدل سکے، بچوں کے اخلاق کو بدل سکے، بچوں کے کردار کو بدل سکے۔ تو اسی ویژن کے تحت ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آؤٹ آف اینی ایکسپیکٹیشن، ایک ہی ایکسپیکٹیشن کہ کچھ انسان میں بھلا ہو جائے، بچوں میں کچھ بھلا ہو جائے۔ اچھا، بات ایکسپیکٹیشن کی چلی ہے تو ایکسپیکٹیشن بھی ایک بہت عجیب و غریب چیز کا نام ہے۔ آج کی یہ جو تقریر ہے، آج کا جو شارٹ کلپ ہے، یہ لیسن نمبر 115 ہے۔ انسان اگر ایکسپیکٹیشن چھوڑ دے تو ساری پریشانیوں سے باہر آ جائے گا۔ آپ دیکھیے، جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے نا، یہ ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، جتنا فساد ہوتے ہیں، یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جب آپ دیکھیں گے، جانچ کریں گے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشن ملتا ہے۔ میں فلاں گھر جاؤں گا، مجھے اس طریقے سے وہ لوگ خیر مقدم کریں گے، مجھے ایسے ریسیو کریں گے، اس شان سے مجھے بٹھائیں گے، اس شان سے میری خاطرداری کریں گے۔ یہ ایک میرا ایکسپیکٹیشن تھا، اور میں جب وہاں پہ گیا تو اس کے خلاف ہوا۔ انہوں نے نہ خاطرداری کی، انہوں نے نہ کوئی امپورٹنس دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میرا دل ان سے کھٹا ہو گیا۔ اب یہ میں نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اگر انہوں نے اس وقت خاطرداری نہ کی تو پتہ نہیں کون سی وجہ ہے اس کے پیچھے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی سے دوچار ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں۔ بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈگ کروں، میں اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پرواہ نہیں کیا، انہوں نے میری خاطرداری نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دل و دماغ میں ایک طرح کی دشمنی پیدا ہوگی۔ اور پھر اب کی بار جب وہ ملے تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ بھئی یہ ہمارا ایکسپیکٹیشن تھا، یہ ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی ایک عجیب و غریب کہانی تھی، جس کے اوپر صحیح نہ اترنے کی وجہ سے ہم ان سے لڑ پڑے، بھیڑ پڑے ان سے۔ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، میں یہاں انویسٹمنٹ لگاؤں گا تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، اور جب وہ فائدہ نہیں ہوا تو ڈپریشن میں چلے گئے۔ ایکسپیکٹیشن آپ کسی سے نہ رکھے سوائے خدا کے۔ اللہ سے ایکسپیکٹیشن رکھنا ہے، مولا علی سے ایکسپیکٹیشن رکھنا ہے، امام زمانہ سے، کیونکہ یہ وہ ہیں جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، جو آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں، اور قسمت بھی بدلی جا سکتی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا قسمت کو کیسے بدلا جائے؟ یا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ قسمت کی وجہ سے؟ مولا نے کہا قسمت کی وجہ سے اور بہت کچھ ہماری وجہ سے۔ کیا کوئی طریقہ ہے جس سے ہم اپنی قسمت بدل دیں؟ ہماری قسمت میں پریشانیاں ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اچھائی میں بدل دیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ ہاں ہے،
اللہ نے ملائکہ کے ایک ایسے گروپ کو پیدا کیا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہمارے دماغ کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا میں جو زمین پہ چلنے والے انسان ہیں ان کے دماغوں کو پڑھا کرو، اور جیسے یہ سوچتے ہوں کسی کے بارے میں وہ ان کی تقدیر میں لکھ دو۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو ہماری تقدیر میں اچھی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، دیکھیے کتنا پیارا اسلام ہے۔ مولا کائنات نے جس طریقے سے اسلام کو پیش کیا ہے ویسے اسلام کو کوئی لے تو کیا مجال کسی کی کہ مسلمانوں پہ کسی قسم کا الزام آئے۔ مولا کہتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں برا بھی نہ سوچنا، یہ تمہاری سوچ کی غلطی ہے، انسان کی غلطی نہیں ہے۔ وہ اگر خاموشی سے چلا جا رہا ہے، آپ کی طرف نہ دیکھا تو ہو سکتا ہے کسی پرابلم میں، اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں وہ اگنور کر رہا ہے۔ تو ہم جیسا کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ قسمت میں اچھی چیزیں لکھتا رہے گا، اور جیسا ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو اللہ ہماری قسمت میں برائی لکھتا چلا جائے گا۔ تو قسمت کے بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اچھی سوچ رکھے، برا کسی کے بارے میں نہ سوچے۔ جب ہم برا سوچیں گے نہیں تو ہماری قسمت میں برائی لکھی نہیں جائے گی۔ مولا کائنات کا دامن انسان اگر تھاما رہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ کبھی زور سے کسی پیڑ کو مارتا، کسی دیوار کو مارتا، کبھی زمین کو مارتا۔ مولا اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ ہر انسان کے چاروں طرف ایک عجیب و غریب قوت گھیرے میں انسان کو لیے ہوئے، اور اس کے بدن کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ کہ مولا قوت کیسی قوت ہے؟ کہ یہ قوت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ کہ مولا اگر میں اس قوت کو بڑھانا چاہوں تو کیا کروں؟ کہ مطمئن رہنا سیکھو، اطمینان رکھو اپنے دل میں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھو، برے دن ہے تو بھی اللہ پہ بھروسہ، بھلے دن ہے تو بھی اللہ پہ بھروسہ، اور اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھ سے، اپنے چہرے سے، اپنے پیروں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ حتیٰ کہ قدم رکھو تو دیکھ کے رکھنا کہ کہیں تمہارے قدموں کے نیچے کوئی چونٹی یا مکوڑا نہ پس جائے۔ بتائیے اسلام کتنا پیارا ہے۔ اسلام غلط سوچ کو بھی پروموٹ نہیں کرتا، یعنی غلطی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، غلط سوچ کو بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اہل بیت طاہرین اطہار کے اقوال پہ چلے۔ قول اتنے پیارے پیارے قول ملیں گے مولا کائنات کے کہ جس پہ اگر انسان چلنا شروع کرے تو کبھی انسان کو پریشانی نہ آئے۔ مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا کیا میں آنے والے وقت کو دیکھ سکتا ہوں تاکہ اس کے حساب سے پلان کروں؟ مولا نے کہا کہ انسان کے کئی قسم ہوتے ہیں۔ دیکھیے کیا پیاری فلسفی ہے میرے مولا کے کلام میں۔ انسان کے کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان جو وقت سے آگے چلتا ہے، ایک وہ انسان جو وقت کے پیچھے چلتا ہے، ایک وہ انسان جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایک وہ انسان جو وقت میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے۔ کہ مولا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت کو ہم دیکھیں؟ کہ آنے والے وقت کو دیکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرے، سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھے، اور سورہ رحمان کو 3 مرتبہ پڑھے، اور کسی سے بات چیت کیے بنا سو جائے۔ تو اللہ
قوت تحلیل جو انسان کے چاروں طرف ہوا کرتی ہے، جو اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اللہ آنے والے وقت، آنے والے حالات کو خواب کے ذریعے انسان کو بشارت دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور ایسے بندے گزرے ہیں جو بتا دیتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، چند دنوں میں یہ ہونے والا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے تھے۔ علماء میں کتنے علماء ایسے گزرے ہیں جو آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کوئی نہ کوئی ایسا عمل مولا کا بتایا ہو، ان کو مل گیا ہو۔ تو انسان آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے، ایکسپیکٹیشن سوائے خدا کے کسی سے نہ رکھے، سوائے اہل بیت کے کسی سے نہ رکھے۔ دوسرے یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو سدھارے، برا نہ سوچے، برا نہ کرے، برا نہ سنے، تو انسان کی قسمت میں وہی لکھا جائے گا جو انسان سوچتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے نا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے، اشاروں سے کسی کو تکلیف نہ دے، تاکہ قوت تحلیل جو انسان کے چاروں طرف ہے وہ بڑھتی جائے اور وہ اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں اللہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں امام کی قربت حاصل ہو، امام کے غلاموں میں ہمیں شمار فرما، ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے امام زمانوں کو تکلیف ہو، اور ہم میں آپس میں محبت و اتحاد کو پیدا کر، ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں صرف اچھا سوچیں، برا نہ سوچیں۔ وسواس شیطانی سے ہمیں بچا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کے حالات کو اچھا کر، ہمارے مرحومین کے قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے والدین پر رحم کر، اور ہمارے بچوں کے بچے سبھی کو خوش رکھ اور سبھی کو دیدار رکھ۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔